نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا۔ وہ 2 صدقے یہ ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، جب ہم سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان کو عبادت کا اور ذوالحج کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک مہینہ ایسا ہے جو نہایت خاموشی سے گزرتا ہے، جیسے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں جو اگر کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کی۔ اسی مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں عام ہیں، بہت سی روایات گھڑی گئی ہیں۔ لوگوں نے اسے منحوس سمجھا، ہفتوں کا وقت کہا، لیکن اصل میں وہ مہینہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس جملے میں ایسا کیا راز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیے، صدقہ صرف ایک مالی عمل نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو پھر جب صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ سفر کا مہینہ ویسے تو قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، مگر تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں آئی، کئی جنگیں ہوئیں اور کئی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں، ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ مشکلات کا ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا توڑ بتایا۔ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے یہ جملہ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھریلو پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو بزرگ یہی مشورہ دیتے ہیں، صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کی آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ، لیکن جو شخص ان دنوں میں 2 صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے اور دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور پر ماہ سفر میں اس کی اتنی اہمیت زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا نہیں بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقہ کے اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہماری زندگی کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ایک موقع سمجھیں، ایک روحانی دروازہ سمجھیں جو ہمیں اپنی زبان اور دل کی صفائی کے ذریعے اللہ کے قریب لے جا سکتا ہے۔ اور یہی ہے وہ ذہنی تیاری جو ہمیں اگلے دنوں صدقہ
को समझने के लिए ज़रूरी है। सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और इस इंसान को खुशहाल कर देता है। इन 2 सदक़ों में सबसे पहला सदका जो इंसान अपने नफ्स पर, अपने अमाल पर और अपने माहौल पर देता है वो है ज़ुबान का सदका। ये वो सदका है जिसका ताल्लुक़ ना माल से है, ना दौलत से, ना जिस्मानी मुशक्क़त से, बल्कि ये इंसान की ज़ुबान से निकली हुई बातों से जुड़ा हुआ एक इंतहाई पकीज़ा अमल है, क्योंकि ज़ुबान ही इंसान को बुलंद भी करती है और ज़ुबान ही इससे पस्तियों में भी गिरा देती है। जब इंसान अपनी ज़ुबान को काबू में रखता है, अपनी गुफ्तगू को नरमी, मोहब्बत और सच्चाई से भर देता है, जब वो किसी की ग़ीबत नहीं करता, किसी पर तोहमत नहीं लगाता, जब वो अपने अल्फाज के ज़रिए किसी को नहीं तोड़ता बल्कि इसे जोड़ता है, तो वो हकीकत में ज़ुबान का सदका दे रहा होता है। वो अल्लाह के नज़दीक महबूब बंदा बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी की दिल आज़ारी ना दो, किसी की इज़्ज़त ना उछालो और अपनी ज़ुबान को नेकी के रास्ते पर लगाओ। और जब माह सफ़र जैसा महीना आए और आज़माइशों, उलझनों और नफ्सियाती परेशानियों का दौर होता है, तो इस महीने में ज़ुबान का सदका एक रूहानी ढाल बन जाता है। ये इंसान को इन परेशानियों से बचा लेता है जो अक्सर लोगों को बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के घेर लेती हैं। माह सफ़र में कई लोग शिकायत करते हैं कि इन पर मुश्किलात बढ़ गई हैं, रिश्तों में दरारें आ गई हैं, कारोबार में बरकत नहीं रही या ज़हनी सुकून छिन गया। इन सब की जड़ में एक सबब ज़ुबान की बेहतियाती भी हो सकती है। कभी किसी का दिल तोड़ा, कभी किसी की इज्जत पर हमला किया, कभी गुस्से में आकर ऐसी बात कह दी जो पलटकर हमारी ज़िंदगी को ज़हर आलूद कर गई। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबान की इस्लाह को ईमान का हिस्सा करार दिया। फरमाया, जो शख्स अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और पहला सदका यही ज़ुबान का सदका है। अपनी ज़ुबान को नरमी, हया, सदक, सच्चाई, दुआ, माफ़ी और ज़िक्र अल्लाह से भर देना। और यही ज़ुबान जब किसी के लिए दुआ करती है तो आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं, और जब यही ज़ुबान किसी के लिए बद्दुआ करती है या जहर उगलती है तो आसमान बंद हो जाते हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि सफ़र के इस महीने में अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं और हमारे दिलों को सुकून नसीब हो, तो सबसे पहले हमें अपनी ज़ुबान का सदका देना होगा। ज़ुबान का सदका सिर्फ चुप रहने में नहीं बल्कि बामकसद और पाकीज़ा गुफ्तगू में है। किसी गमज़दा को तसल्ली देना, किसी नाराज़ दिल को मनाना, किसी भटके हुए को हिदायत की बात समझाना या किसी खामोश दिल के लिए दुआ बन जाना, ये सब ज़ुबान का सदका है। एक बीवी अपने शौहर के साथ नरमी से बोले, शौहर अगर बीवी के साथ मोहब्बत से बात करे, वालिदैन अगर बच्चों से शफ़क़त से पेश आएँ और हमसाए अगर एक दूसरे की इज़्ज़त करें, तो ये ज़ुबान का वो सदका है जो पूरी माशरत को पाकीज़ा बना देता है। और जब सफ़र का महीना हो तो ये अमल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि इस महीने में शैतान वसवसे डालता है, ज़्यादा ज़ुबान को ज़्यादा बेकाबू कर देता है और रिश्तों को काटने की कोशिश करता है। सफ़र के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना अल्लाह को बेहद पसंद है। इसलिए ज़ुबान का सदका एक ऐसा अमल है जिससे हम ना सिर्फ अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं बल्कि अपने अंदरूनी नफ्स को भी पाक कर सकते हैं। अगर हर मुसलमान इस महीने में अहद करे कि वो अपनी ज़ुबान से किसी को दुख नहीं देगा, किसी की पीठ पीछे ग़ीबत नहीं करेगा और अपनी गुफ्तगू को ज़िक्र, दुआ, तौबा और मोहब्बत से भर देगा, तो इसका पूरा महीना खैर बरकत से भर जाएगा। और यही अल्लाह ताला का वादा है कि जो मेरे बंदों की इज़्ज़त करेगा मैं इसकी इज़्ज़त बढ़ा दूँगा। सफ़र के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएँ तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और इंसान को खुशहाल कर देता है। ज़ुबान के बाद अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है तो वो दिल है। यही दिल इंसान की नीयत का मरकज़ है, मोहब्बत और नफ़रत का मुहब्बा है और अल्लाह ताला की कुर्बत या दूरी का दरवाज़ा भी यही दिल है। दिल अगर पाक हो तो इंसान की सारी इबादत भी पाक होती हैं, इसका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाता है और इसका सीना अल्लाह के नूर से भर जाता है। लेकिन अगर दिल में बुग़्ज़, कीना, हसद और नफ़रत हो तो वो दिल बीमार हो जाता है।
اور بیمار دل سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرتوں، حسد، کینہ اور بغض سے پاک کر لیں۔ یہ صدقہ مال سے نہیں، خلوص دل سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ صحابی کسی سے دل میں بغض نہیں رکھتا، کسی سے حسد نہیں کرتا اور سونے سے پہلے ہر ایک کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے دل کا صدقہ۔ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو آزمائشوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس میں بندہ اگر دل کو پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے جو کسی اور عمل سے نہ ٹلتی۔ دل کا صدقہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ دل سے سب کو معاف کریں، کسی کے لیے برائی نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور جب دل کا صدقہ بھی دیا جائے تو یہ ایسا صدقہ ہے جس کا اجر صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یعنی جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں سے ہر قسم کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہوگا، اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ جب انسان دنیا میں اپنے دل سے یہ نفرتیں نکال دیتا ہے تو وہ جنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ صاف ہو تو اللہ کی تجلیات اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ دل حسد، بغض اور کینہ سے بھرا ہو تو وہ آئینہ دھندلایا جاتا ہے اور اللہ کا نور اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے میں دل کو صاف کرنا ایسا ہے جیسے کسی بوسیدہ گندے کپڑے کو صابن سے دھونا۔ آپ جتنا زیادہ اپنے دل کو صاف کرتے جائیں گے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ سالوں پرانا جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے، دل میں تکلیف ہے، تو یہ موقع ہے کہ سب کو دل سے معاف کریں، کسی کو کال کریں، کسی کو پیغام بھیجیں، کسی کو معافی دیں، کسی سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیں، سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زبان کے بعد دل کا صدقہ دینا اس مہینے کی عظیم عبادت بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سال تک کسی اور غم، کسی اور دکھ یا بیماری کا شکار ہوں، اپنے دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ دل اللہ کا محبوب دل بن جائے۔ یہ صدقہ نہ صرف ہماری دنیا کو پرسکون کرتا ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں دل سے کسی کی برائی نکال دینا، کسی کے لیے دعا کر دینا اور ہر ایک کے لیے خیر مانگنا، یہی ہے دل کا صدقہ اور یہی وہ نیکی ہے جو عرش تک جاتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک وعظہ نہیں بلکہ ایک روحانی راز ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ زبان اور دل کو پاک رکھنا بھی ایک صدقہ ہے جو رب کو اتنا پسند ہے کہ وہ بندے کی پوری تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ سفر کا مہینہ جس کو لوگ غلط فہمیوں اور نحوست سے جوڑتے ہیں، دراصل اللہ کے قرب کا ایک سنہری موقع ہے۔ اسی مہینے میں اگر ہم زبان اور دل کے صدقے ادا کریں تو ہمارا ظاہر بھی نکھر جاتا ہے اور باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھتا ہے یا زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے نفس کو گندا کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے نصیب کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اگر وہی شخص دل کو صاف کر دے اور زبان سے خیر پھیلانا شروع کر دے تو یہ 2 صدقے رب کو اتنے پسند آتے ہیں کہ وہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں ہمیں دنیا سے زیادہ اپنے باطن کو سدھارنے پر توجہ دینی ہے۔ دل اور زبان کی صفائی اصل میں انسان کی روحانی تطہیر ہے اور یہی وہ نیت ہے جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ہم کپڑے کو دھونے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح روح کو دھونے کے لیے زبان اور دل کے صدقہ ضروری ہیں۔ سفر کے مہینے میں اگر ہم یہ 2 صدقے کر لیں، زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور تلخ کلامی سے پاک کر لیں اور دل کو حسد، بغض، انتقام اور نفرت سے پاک صاف کر لیں تو ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔
ہم اپنے مقدر کو پلٹ سکتے ہیں۔ ہمیں بس اس نیت سے صدقہ کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور زبان ایسی ہو جائے کہ وہ صرف خیر کے لیے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ بہترین ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی لیے زبان کا صدقہ صرف کسی کو برا بھلا نہ کہنا بلکہ زبان کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں وہ صرف ذکر کرے، خیر کی بات کرے، کسی کے لیے دعا کرے اور رب کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ دل کا صدقہ صرف بغض نکال دینا نہیں بلکہ اس میں رب کی محبت بسا لینا ہے اور لوگوں کو اس کی مخلوق سمجھ کر معاف کر دینا ہے۔ اور پھر جب آپ یہ 2 صدقے سفر کے مہینے میں کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی زندگی سنوارتے ہیں بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کا رزق، آپ کا سکون، یہ سب صدقے کی برکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج دل سے عہد کریں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک انقلاب ہے۔ آج سے اپنی زندگی کو ان 2 صدقوں سے شروع کریں، زبان کی صفائی اور دل کی صفائی۔ اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں اور اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ سفر کے مہینے کے روشنی میں اپنے دل و زبان کو رب کی رضا کا آئینہ بنائیں تاکہ آپ کی دعائیں زمین سے عرش تک پہنچیں اور رب خود کہے، میرے بندے کا دل اور زبان مجھے دے دیے گئے ہیں، میں اسے وہ دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماہ سفر میں اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے 2 اہم 3 اعضاء زبان اور دل کا صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں گے تو نہ صرف ہم خود بہتر ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ بات دل پر لکھ لینے والی ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کی رحمت دروازے توڑ کر آتی ہے، وہ دلوں کی سختیاں مٹا دیتی ہے، رزق کھول دیتا ہے اور انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔